کے انتظار میں تھا جب نبی آخر زمان تشریف لائیں، لیکن وہ وقت نہیں آ رہا تھا اور میں اس کے باغوں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو گوڈی کیا کرتا تھا اور خدمت میں لگا رہتا تھا۔ اس نے مجھے خریدا تھا، میں اس کا زر خرید غلام تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا باغ میں کہ اچانک ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی؟ طلع البدر علینا کے نغمے میرے کانوں میں پڑے۔ میں سمجھ گیا آج میرا مقصود آ گیا۔ میں نے کھجور سے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ میرا آقا سمجھا شاید میرا غلام بھاگ گیا ہے، تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا، مجھے چھوڑ دو، یہ جسم تمہارا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، کچھ کھجوریں میں نے صدقے کی نیت سے لے لی تھی، جا کے میں نے پیش کی تو فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیا کرتے، کا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن ڈال کر میں ہدیے کی نیت سے کچھ کھجوریں لی اور جا کے حضور کو پیش کی، فرمایا ہاں ہم ہدیہ رد نہیں کرتے۔ کہا دو نشانیاں بھی پوری ہو گئیں، حضور کا چہرہ بھی بتاتا تھا، دل بھی گواہی دیتا تھا، لیکن میں نے بھی طویل مسافتیں کاٹی تھی۔ میں نے کہا تیسری نشانی بھی پوری ہو تو پھر مانوں گا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے چادر اپنے کندھے کے اوپر ڈالی ہوئی تھی اور میں پیچھے پیچھے ہو رہا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کوئی تیز ہوا کا جھونکا آئے اور چادر حضور کی پشت سے ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ تو میں پیچھے پیچھے ہو رہا تھا، حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے۔ فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے تھوڑا سا اپنی کمر کو خم دے کے میری جانب کیا اور چادر اتار کے پھینکی اور فرمایا انظر الی ما امرت بہ، وہ جو پادری نے بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ اللہ اکبر، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی حضرت سلمان فارسی سے پوچھتے سلمان تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے سلمان۔ کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سلمان کہتے اسلام۔ اللہ اکبر، میں سلمان بن اسلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک دن حضور نے باہیں پھیلائیں، فرمایا سلمان منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ کیا مشقتیں کاٹیں، کیا اذیتیں سہیں، کس کس جگہ سے گزرے اور منزل تک پہنچے۔ صاحب ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، ہم تو کوئی اذیت نہیں سہی، ہم تو کوئی مشکل نہیں سہی، ہمیں تو ایمان لاتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے امامہ باندھا، میری ماں نے میرا ماتھا چوما، میں نے نماز پڑھی، میرے باپ نے خوشی منائی، میں نے سجدہ کیا، میری بہنیں صدقے واری جانے لگی، لیکن بلال حبشی نے کلمہ پڑھا، سارے پتھر ادھر ہی برسنے لگے۔ عمار ابن یاسر نے حضور کا نام لیا تو پھر ان کو تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ مشقتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مقاومتیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور انہوں نے جو تکلیفیں دی ہیں کفار نے وہ اب ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا خباب گھبرا گئے ہو، تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیلا گیا، حتیٰ کہ ان کے لوہوں کے دندانوں نے ان کی ہڈیوں پہ نشان چھوڑے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ وہ کہانی کتنی دل آویز ہے، جب ایک عاشق صادق کو دو اونٹوں